ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ آیت نمبر 67 تک الحمدللہ کل ہمارا ہو گیا تھا۔ آج ہم لیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 68، 68 نمبر کی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ان بے شک، اولی الناس، دیکھو اولا جو ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اولا جو ہے ایک معنی ہوتا ہے اس کا زیادہ بہتر، دوسرا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب۔ یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے زیادہ قریب۔ بے شک زیادہ قریب لوگوں میں بے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی، جن لوگوں نے اتباع کی ان کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے۔ اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق بتانے والی بات چل رہی تھی کہ سب ان سے اپنا تعلق بتا رہے تھے، اور سب کے سب یہودی ان کو یہودی ثابت کر رہے تھے، اور نصرانی ان کو نصرانی ثابت کر رہے تھے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیف مسلم تھی۔ اب یہ کہ خود حضرت ابراہیم سے متعلق کون ہے، کون وہ لوگ ہیں جن کا واقعی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے نام کا، نعرے لگانے کا، وہ تعلق نہیں۔ حقیقی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس کا ہے، یہ مضمون اس آیت میں آپ دیکھیے۔ فرمایا کہ ان اول الناس، بے شک قریب ترین لوگوں میں، بے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ ولی ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا۔ بے شک قریب ترین لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یا اگر اس کا ترجمہ آپ اور آسان کرنا چاہیں تو بلا شبہ حضرت ابراہیم سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، اور اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے تعلق اسی کا ہو سکتا ہے جو ان کی پیروی کرنے والے۔ اب حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے آج کی تاریخ میں، جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو آج کی تاریخ میں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہی حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ صرف نام نہاد دعوے کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور اللہ ولی ہے ایمان والوں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ود، ہم نے اس کے پہلے بھی بتایا کہ واو دال دال ود، ود کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ود کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ تو ودت طائفۃ، چاہتا ہے ایک گروہ، طائفہ جو ہے وہ ہمیشہ گروہ کو کہا جاتا ہے، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، لو کا ترجمہ کاش، کاش، یضلونکم، وہ گمراہ کر دیں تمہیں،
آگے فرمایا وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کریں گے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے یا انہیں سمجھ نہیں ہے۔ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کاش وہ گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے یا وہ نہیں شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما، دیکھو میں نے آپ کو کل بتایا تھا لما اور لما، یہ خیال لما کیوں، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا اور تم گواہ ہو، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا اور تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں، یہاں تک تو لما تک، تلبسون الحق بالباطل، تلبیس لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، دو چیزوں کو مکس اپ کر دینا، تو ہم اس کا ترجمہ خلط ملط کریں گے۔ خلط ملط آپ سمجھتے ہیں نا، دو چیزیں الگ الگ ہیں، جب دونوں الگ الگ رہیں گی کوئی بھی چیز تو وہ دونوں چیزیں الگ الگ پہچانی جائیں گی۔ ہمیشہ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، لیکن دو الگ الگ چیزوں کو اس کو بالکل مکسر کر دیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے کہ ہے کیا چیز۔ تو یہاں پر حق اور باطل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق و باطل کے ساتھ۔ خلط ملط اگر مشکل پڑے تو اس سے آسان لفظ، تم کیوں ملاتے ہو حق و باطل کے ساتھ۔ حق اور باطل دونوں الگ الگ رہتا ہے، اور دونوں الگ الگ رہے گا تو پہچان میں آئے گا۔ تو فرمایا اے اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور تم چھپاتے ہو حق کو، کتما، اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو۔ اے اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو۔ انہیں دو جرم کرتے ہیں، ایک تو حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، دوسرے حق جو ہے اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، جبکہ حق ہے کس لیے؟ حق کا دو کام ہے، ایک تو حق پر آدمی خود عمل کرے اور دوسرے وتواصوا بالحق، لوگوں کے سامنے حق کو بیان کر دے۔ تو حق جو ہے اس کے دو حقوق ہیں ہم پر، خود اس پر عمل پیرا ہونا اور دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا کہ یہ حق ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی حق پر عمل پیرا ہوگا تو ہی باطل سے بچے گا، حق کو پہچانے گا تو باطل سے بچے گا۔ اور حق اور باطل دونوں کو اگر ملا جلا دیا جائے، اس کا مکسر بنا دیا جائے تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، پہچان نہیں سکیں گے اس میں حق کیا ہے اور کیا باطل کیا ہے۔ جیسے آج اللہ معاف فرمائے ہم نے کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا دین بھی چلتا ہے ساتھ میں اور ہمارے بڑے بوڑھوں کی رسمیں بھی چلتی ہیں ساتھ میں، سمجھ میں نہیں آتا اس میں دین کیا ہے اور ہمارے ابا دادا کی رسمیں کیا ہے، سب خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جہاں دیکھنے میں آتی ہیں چیزیں وہ ہمارے شادی بیاہ میں، شادی بیاہ میں نکاح ہے، خطبہ نکاح ہے، ولیمہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے دین ہیں، اور اس کے بعد باقی چیزیں وہ کیا ہے؟ رسم و رواج ہے۔ لیکن اس کو ایسا خلط ملط کر کے ایسا اس پر ضد کرتے ہیں لوگ کہ جیسے خدا نخواستہ اگر اس پر کوئی عمل نہ کرے تو بڑا شدید گنہگار ہو جائے۔ تو دین کو دین رہنے دو اور رسم کو رسم رہنے دو۔ تو دیکھو اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل سے اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے تو ہو۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، رکو جو ترجمہ کرو۔ اصل میں نے اپنا موبائل کھول کے بھی اس لیے رکھا ہے کہ میں دیکھوں کتنے لوگ ہیں ابھی کلاس میں۔ ہماری خواہش یہ ہے، کئی لوگ رہتے ہیں
سب کے نام یہاں پر دکھائی پڑتے ہیں. ایک دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اپنا نام کے اس میں اپنے موبائل کا نام لکھا ہے, اس کو ہٹا دیں, اپنا نام لکھ دیں وہاں, معلوم تو وہ جینٹس ہیں لیڈیز ہیں. اب ہماری خواہش یہ ہے, ایک منٹ, ہماری خواہش یہ ہے, ارے رکو بھائی, ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی ترجمہ, ہر بچہ اور ہر بچی ترجمہ کرے, ہر جینٹس اور ہر لیڈیز ترجمہ کرے. جب تک آپ ترجمہ نہیں کریں گے, آپ ترجمے میں کہاں چوکتے ہیں, کہاں آپ سے غلطی ہوتی ہے, وہ ہم بتا ہی نہیں سکیں. آپ دیکھیے جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں چند ہی لوگ ہیں, وہ 4-5 لوگ ہیں, اور ہم پھر ان کو بتانے بھی یہاں پر ایسا نہیں ایسا کر, ان کا ترجمہ درست ہو جاتا ہے. تو باقی لوگ بھی ہمت کریں ترجمہ کرنے کی. اگر آپ ترجمہ نہیں کر کے سنائیں گے نہیں, ہم نے یہ سسٹم کیوں رکھا ہے کہ آپ کی آواز ہم تک آئے, ورنہ ہم اس کو ڈائریکٹ یوٹیوب پر ڈال سکتے ہیں اپنی کلاس کو, اپنے طور سے لوگ دیکھتے رہیں. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ترجمہ کریں اور ہم اس کا کریکشن کریں, تاکہ آپ کی کمزوری آپ کو معلوم ہو جائے, انشاءاللہ پھر آپ وہ غلطی نہیں کریں گے. تو جتنے لوگ ہیں کلاس میں, جتنی لیڈیز اور جینٹس, کسی کو اپنا نام اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب سے کوئی بحث نہیں ہم کو, لیکن ہر کوئی اس میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرے, تاکہ آپ کی جہاں پر کمزوری ہے قرآن کو سمجھنے میں, وہاں ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں. اگر انہوں نے نہ پڑھا ہوتا تو میں یہ بات نہیں بول سکتا تھا کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق لم تلبسون الحق, لما میم پر صرف زبر ہے, آپ نے اس کو پڑھ لیا لما, الف کی آواز آ گئی اس میں. ظاہر ہے لما جو ہے وہ کون سے معنی میں جاتا ہے, وہ جو اس میں جو, اس لیے اگر وہ نہ پڑھتے ہمارے یہ ساتھی تو ہم کیسے یہ بتا سکتے تھے ان کو. تو اس کا خیال رکھیں کہ ہم کو قرآن شریف کو پڑھنے کی بھی کوشش کرنا ہے کہ بالکل اس میں جیسی حرکت ہے, حرکت کے اعتبار, اس کو حرکت کیوں کہتے ہیں زیر زبر کو, یہ ہماری زبان کو بھی اسی اعتبار سے حرکت ہونا چاہیے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک بڑی سازش اہل کتاب کی. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے, ایک ترجمہ. دوسرا اگر آپ چاہیں اس کا ترجمہ حال سے, اور کہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے, آمنو, دیکھو یہ میم کے زیر کے ساتھ ہے. آمنو تو بہت جگہ ہے, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو. آمنو جو ایمان لائے, اور آمنو یہ امر کا صیغہ ہو جائے گا میم کے زیر ہونے کی وجہ سے, ایمان لے آؤ. آمنو جو ایمان لائے, آمنو تم ایمان لاؤ. جیسے افعلو, ہم نے آپ کو امر کا صیغہ بتایا تھا, امر کا اور نہی کا, کہ اس میں عام طور سے الف سے وہ افعلو لا تفعلو, بالکل شروع میں یہ سبق آپ کا ہوا تھا, امر اور نہیں. تو یہ آمنو تم ایمان لاؤ, بالذی اس پر جو, انزلا مجہول نازل کیا گیا, اتارا گیا, علی الذین آمنو ایمان والوں پر, یا ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے. وجہ النہار, وجہ کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے, چہرہ. اب یہاں پر وجہ النہار کا مطلب کیا ہوگا, دن کے ایک سرے میں, دن کے ایک سرے میں, یعنی دن کے اول حصے میں ایمان لاؤ. وَاكْفُرُوا, اور انکار کر دو, آخرہ اس کے بعد کے حصے میں. کس کے بعد کے حصے میں, دن کے, یعنی صبح میں ایمان لاؤ اور شام میں انکار کرو. اب اس کے بعد کیا ہوگا, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ بھی لوٹ جائیں. یہ مضمون بڑا سمجھنے کا ہے, پہلے آپ ترجمہ کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں حل کسی تشریح کی آپ کو بتاتا ہوں. ہم آپ کو کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے, تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر دن کے ایک حصے میں, اور انکار کر دو اس کا دوسرے حصے میں, تاکہ وہ بھی لوٹ جائیں. کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے, تم ایمان لاؤ اس پر جو کچھ اتارا گیا ایمان والوں پر دن کے اول حصے میں یا دن کے ایک حصے میں, اور انکار کر دو دوسرے حصے میں,
تاکہ وہ بھی لوٹ جائیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی سازش جو ہمیشہ اہل کتاب کی طرف سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ وہ کیا؟ عام طور سے جو لوگ ایمان لاتے، جب نزول قرآن ہو رہا تھا تو جو لوگ ایمان لاتے وہ عام طور سے، دیکھو عوام جس کو کہا جاتا ہے، عوام الناس، تو بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر سماج میں جن کا ایک مقام ہوتا ہے۔ جیسے بڑے عالم لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ عوام جو ہوتی ہے وہ عام طور سے ایسے لوگوں کے پیچھے چلتی ہے کہ یہ ہے نا، اتنا سمجھدار آدمی جب یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ عوام کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی مقام کا ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ چلتے ہیں آنکھ بند کر کے، اس لیے کہ ان کا خود کی طاقت نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی۔ اب یہ اہل کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ظاہر جانے جاتے ہو، تم پرانے اہل کتاب ہو، تم یہودی ہو، تم تورات کے جاننے والے ہو، تم انجیل کے عالم ہو، تو ایک کام کرو کہ تم دن کے ایک حصے میں، اول حصے میں ایمان لانے کا اعلان، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ تو تمہاری چونکہ سماج میں تمہارا مقام ہے تو لوگ ارے فلاں صاحب ایمان لائے، فلاں صاحب ایمان لائے، مگر پھر شام تک تم اس کا اعلان کر دو کہ ہم اپنا ایمان، ہم جو ایمان لائے تھے ہم سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی تھی، ہم ایمان نہیں لائے، ہم نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، ہم ایمان نہیں لائے۔ اب کیا ہوگا کہ تمہارا ایمان لانا اور پھر ایمان سے پھر جانا تو عوام کو شک اور شبہ میں ڈال دے گا۔ ارے یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس نے ایمان لایا تھا اور یہ ایمان سے نکل گیا، پھر سے واپس اپنے مذہب میں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ جس مذہب کو میں مان رہا ہوں شاید وہ زیادہ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ پیدا کرنے کے لیے یہ ماحول پیدا کیا جائے کہ ایمان لاؤ۔ اچھا، یہ ایک کہاوت ہے کہ دل کے پہلے حصے میں ایمان لاؤ، آخری حصے میں انکار کر دو، مطلب ایمان لاؤ پھر انکار کر دو، مطلب نہ ایمان لانا صحیح نہ انکار کرنا، یہ سارا کا سارا ناٹک، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسی سازش ہے کہ جس کا یعنی شکار عوام کبھی بھی بن سکتے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی جو تھا جب یہ اسلام چھوڑ کے چلا گیا تو اگر اسلام میں کوئی واقعی حقانیت ہوتی تو یہ آدمی کیسے چھوڑتا معاذ اللہ۔ تو یہ شک اور شبہ کا ماحول پیدا کرنا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ دن کے اول حصے میں ایمان لاؤ اور پھر آخری حصے میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ جائیں، مطلب مقصد تمہارا کیا ہو؟ یہ شک اور شبہ کا ماحول پیدا کرنے کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں وہ بھی واپس ہو جائیں گے، اس دین میں سے نکل جائیں گے تمہارے انکار کر دینے کی وجہ سے۔ اگلی آیت دیکھو، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ دیکھو، وَلَا تُؤْمِنُوا، ویسے لفظی ترجمہ اور نہ ایمان لاؤ، اور ایمان کا ایک اور ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین کرنا، اور نہ تم یقین کرو الا سوائے لمن تبع دینکم، سوائے اس کے جو تمہارے دین کی اتباع کرنے والے، جو تمہارے دین کو ماننے والے، مطلب جو تمہارے دین کا ماننے والا ہے بس اسی پہ یقین کرنا، باقی لوگوں پہ یقین نہیں کرنا۔ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدی ہدی اللہ، کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ نے جس کو ہدایت بنا کر بھیجا وہی ہدایت ہو سکتی ہے، تمہارے بولنے سے کوئی بات ہدایت اور سچی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک ہدایت
اللہ کی ہدایت، ان یعطا کہ دیا گیا، احدم کسی ایک کو، مثل جیسے، ما اوتیتم جو دیا گیا تمہیں، او یا یحاجوکم وہ حجت کرے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے یا تمہارے رب کی بارگاہ میں۔ قل آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفضل بید اللہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ دیتا ہے جسے وہ چاہے، واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ بڑا عجیب مضمون ہے اس آیت شریفہ میں۔ ابھی وقت ہے ابھی صرف ترجمہ کر لیں۔ اور نہ تم یقین کرو سوائے اس کا جو تمہارے دین کا ماننے والا ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہدایت اللہ کی ہے کہ دیا گیا کسی ایک کو جیسا دیا گیا تمہیں، یا وہ حجت کریں گے تم سے تمہارے رب کے بارگاہ میں۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور اللہ وسعتوں والا جاننے والا ہے۔ اگلی آیت چھوٹی سی الفاظ کے حساب سے کم ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ دیکھو خاص لفظ ہم ایک استعمال کرتے ہیں، ہمارے خاص کر لینا، تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ ذو یعنی والا ہوتا ہے، ذو ذازی ہمیشہ اس کا ترجمہ والا ہوتا ہے۔ اللہ زبردست فضل والا ہے، اللہ وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہے، اور اللہ زبردست فضل والے ہیں۔ زبردست فضل والا دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس آیت پر یہ آیت نمبر 74 تھی۔ آگے کی آیتیں دیکھ کے رکھیں، انشاءاللہ کل اس پر ترجمہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔